اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. آپ نے کہا دجال کے آنے سے 3 سال پہلے، حدیث میں آپ نے 3 سال کی مدت استعمال کی. آپ نے کہا دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے دنیا کے اندر گلوبل ڈراؤٹ کی شکل شروع ہو جائے گی، اور وہ سال جس میں دجال نے اپیئر ہونا ہوگا اٹ ول بی دا ایئر آف گلوبل ڈراؤٹ. قحط ہوگا، فیمائن ہوگا مکمل. اور پھر یہ صرف کہہ کے آپ نے اپنے الفاظ مکمل نہیں کیے، آپ کی بڑی الیبوریٹڈ حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان 3 سالوں میں سے جو پہلا سال ہوگا اس میں اللہ حکم دے گا آسمان کو کہ وہ اپنا 1/3 بارش کا سلسلہ گلوبلی روک دے. تو آسمان اپنی 1/3 بارش اللہ کے حکم سے روک دے گا. Now it's a natural connection. جب بارش آسمان سے 1/3 نہیں برسے گی، 1/3 پروڈیوس زمین نہیں کرے گی. It's a very simple science. تو پہلے سال میں ڈراؤٹ کی فارم ایسے آئے گی کہ 1/3 آسمان بارش روک لے گا، جو آسمان سے اللہ کی رحمت برستی ہے وہ نہیں برسے گی. 1/3 زمین پروڈیوس کم کر دے گی. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان کو حکم دے گا 2/3 بارش روک لو. آسمان دوسرے سال میں 2/3 بارش روک لے گا. اینڈ سائملٹینیسلی کیا ہوگا؟ 2/3 پروڈیوس زمین کی بند ہو جائے گی. اب آپ دیکھ رہی ہیں لوگ ولنریبل ہو رہے ہیں، پروڈیوس زمین کی کم ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر ویسے ہی بڑا کم ہے، واٹر ٹیبل آپ کا لو ہوتا جا رہا ہے. جن علاقوں کے اندر پانی، ہم کراچی میں رہنے والوں کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں کوئی پانی کی بہتات نہیں ہوتی، ہم تو ٹینکرز پر پلنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے. تو آپ کو ایک پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر کی کیپیسٹی اس وقت معلوم ہے کیا ہے. اب آپ ڈیسپریشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کسی علاقے میں. امیجن اے پلیس جہاں پر ان کو پانی پینے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا، اور پھر بھی ان کو جو پانی ملتا ہے وہ بالکل صاف پیور ڈرنکنگ واٹر نہیں ہوتا. تو صرف پانی نہیں، آپ کی زمین کی فصل بھی رک گئی ہے. تیسرا سال ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے آسمان کو کہ آسمان اپنی مکمل بارش روک لے. جب آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا تو زمین اپنی مکمل پروڈیوس روک لے گی. اینڈ دس ول بی دا ایئر آف ڈیسپریشن. بے یقینی اپنے عروج پر ہوگی، پریشانیاں اور کمزوریاں، ولنریبلٹی اپنے عروج پر ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا. اب آپ سوچیں، جب آپ بہت ولنریبل ہیں، کمزور ہیں، آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کو چیزیں مل جائیں، ایسے میں آپ کو کہیں سے کوئی سہارا نہ ملے اور دجال آ کر کہے کہ جہاں وہ کہے گا اسی جگہ سے زمین سے پانی نکل آئے گا اور وہیں سے فصل نکل آئے گی، تو آپ لوگوں کا اس کو فالو کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ دجال ہے، اس کی بات مان رہے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دجال ہے، بٹ ڈیسپریشن اتنی ہوگی کیونکہ جان بچانی ہے، کیونکہ زندگی سے مشکل کو ہٹانا ہے. پھر انسان ڈیسپریٹ ہو کر اس کی ہر بات کے اوپر سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جیسے آپ پڑھتی ہیں سورۃ ملک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَا يَأْتِكُمْ مِن مَّاءٍ مَّعِينٍ. بتاؤ اگر اللہ تمہارا پینے کا پانی زمین میں گہرا لے جائے، کون تمہارے لیے پانی لے کر آئے گا؟ ہم کتنے ایڈوانس ہو جائیں، ہمارے پاس کتنا پمپنگ مشینز آ جائیں، ہمارے پاس کتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے، اللہ چاہے تو ہمارے لیے ایک بھی چیز کھانے پینے اور زندگی گزارنے کی نہ رہے. اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَبْقَ ذَاتَ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، بارش ختم ہو گئی، آپ کی فصلیں رک گئیں، پھر اللہ حکم دے گا ہر ہوفڈ اینیملز اور جتنے کیٹل ہیں وہ سب مر جائیں، الا ما ملکت ما شاء اللہ، سوائے جتنوں کو اللہ زندہ رکھنا چاہے. پانی ختم، فصل ختم، گوشت ختم. اب آپ انسانوں کی ڈیسپریشن دیکھ رہے ہیں اور ان کی کمزوری دیکھ رہے ہیں، اور اب ظاہر بات ہے یہ جب حالات ہوں گے تو آپ کا خیال ہے سب کونے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے سکون سے کونوں کونوں میں خاموش بھوکے، یا لڑائی جھگڑا، سول وار، مار کٹائی، ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرنا، یہ پوری ڈیسپریشن کی کیفیت. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا.
صحابہ نے فرمایا قالوا فما يعيش الناس في ذلك الزمان، یا رسول اللہ لوگ اس معاشرے کے اندر، اس زندگی کے اندر زندہ کیسے رہیں گے؟ ہاؤ دے گونا سروائیو، زندہ کیسے رہیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا کہ جو مومنین ہوں گے وہ زندہ رہیں گے بالتحلیل والتکبیر والتحمید. مومنین کا کھانا پینا اور ان کا میل یا تو تحلیل ہوگا، تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یا تکبیر ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا تحمید ہوگا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لٹرلی یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ انسان کی انیٹمی بدل دیں گے. آپ کی انیٹمی یہ ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف اس وقت لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں اور آپ سے کہا جائے کہ روزہ کھول کر آپ نے کچھ نہیں کھانا، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا، آپ دیکھیے گا آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. ہوگی؟ نہیں ہوگی، آج نہیں ہوگی. ابھی کے لیے نہیں کہی یہ بات اللہ کے رسول نے. آپ دیکھیں حدیثوں کو سمجھنے کا اور آیات کو سمجھنے کا ایک ڈیکورم ہے. اگر کوئی انسان یہ پڑھتا ہے کہ اس دور کے مومنین کے لیے ان کی تکبیر، ان کی تحلیل، ان کی تحمید، ان کے لیے ایک پراپر نیوٹریشس کھانا ہوگی، اور کوئی کہتا ہے کہ اچھا آج بھی میں یہ کر کے دیکھ سکتا ہوں، this is not going to work like this today. because آج آپ کو بھوک لگے گی، روزہ کھولنے کے بعد آپ کو پیاس لگے گی، آپ کو کھانے کے لیے آپ کا جسم ڈیمانڈ کرے گا. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہوگا اس دور میں مومنین کے لیے، جو ڈیسپریشن میں بھی ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، جو ڈیسپریشن میں بھی دجال کی باتوں میں نہیں آئیں گے، جن کی زبانوں پر باقی پوری زندگی اس ڈراؤٹ کے آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ آلریڈی ہوتا تھا، جو اللہ کی فرما برداری کی پیس مینٹین کر کے چل رہے تھے. Now you can see the importance of pace by maintaining a relationship with your Rabb. ان کی آلریڈی ایک پیس تھی، وہ اس پیس پہ زندگی گزارتے تھے. اب جب یہ ایک ایسا سیناریو بلڈ ہو جائے گا، اللہ ان کی انیٹمی بدل دے گا، اور ان کی انیٹمی ایسے بدلی جائے گی، فزیکل انیٹمی بدل جائے گی کہ اب وہ اگر کہیں گے لا الہ الا اللہ، it gonna give the nutrition to their physical body. اور اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تو مالک الملک ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی مخلوق کی ڈیمانڈ اور نیڈز کو بالکل الگ کر سکتا ہے. تو یہی چیز آپ کو حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی اور بلیورز کی فزیکل انیٹمی بدل دیں گے، اور وہی انسان جو بھوکے تھے، سفوکیٹڈ تھے، ولنریبل تھے، ڈیسپریٹ تھے، اللہ کا کلام ان کو نیوٹریشن دینا شروع کر دے گا. اللہ کا کلام ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کا کلام انسان کے لیے اس کے سفوکیٹڈ مومنٹس میں بریدنگ کیپیسٹی پرووائڈ کرتا ہے. سو وی ہیو اے لیسن اسی جگہ پہ جب ہم ٹرائلز اور ٹریبیولیشن کی بات کر رہے ہیں، فائنڈنگ میننگس کی بات کر رہے ہیں، دنیا کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت میری بھوک ختم نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ کہنے سے، یا بعض احادیث میں آتا ہے تیسرا کلمہ کافی ہو جائے گا مومنین کے لیے. اس وقت میری پیاس نہیں بجھ سکتی تیسرا کلمہ پڑھنے سے، بٹ آئی کین گیٹ ون تھنگ ڈیفینیٹلی فرام دیز احادیث. وہ کیا؟ جب آج مجھے مشکلات ہٹ کریں، جب آج مجھے اسر پریشان کریں، جب آج کی ٹریبولیشنز، آج کے فتنے میرے لیے مینیجبل نہ رہیں، اللہ کا ذکر آپ کے لیے ہیلنگ اور بریدنگ کا کام کرتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے ذہنی سکون مل جائے، اس اسر سے یسر محسوس ہونے لگ جائے، اس مشکل میں سنبھلنا آ جائے. اس مشکل کے ساتھ ہم فائٹ نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، اس مشکل میں سنبھل کے تو رہ سکتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کوپنگ میکانزم انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے ومن اعرض عن ذکری، اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے کنسٹرکٹڈ لائف. اس کا اپوزٹ مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم المخالفہ. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی کنسٹرکٹڈ لائف ہے، اور جو اللہ کا ذکر تھام لیتا ہے he gonna get the pathways to move forward in life. That's the مفہوم المخالفہ. یہی احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب آزمائشوں کا وقت ہوتا ہے، مومن کی زندگی میں پیس پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ان مشکلات اور آزمائشوں میں اس کو آگے لے کر چلا جاتا ہے.
اللہ نے انسان کو ٹولز آف سکسیس دیے ہیں. اللہ نے انسان کو اگر ٹولز آف سکسیس نہیں دیے ہوتے تو آپ یہ بتائیں کہ پھر اللہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتا؟ اللہ نے ہمیں ٹولز آف سکسیس دیے ہیں. کیا ہے ٹولز آف سکسیس؟ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، صدمۃ الاولیٰ کے اندر صبر کرو. صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ جس نے اتنا پریکٹیکل دین دیا ہے کہ صدمۃ الاولیٰ کی پہلی شکل بہت ہی آسان ہے. خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے اور اس موقع پر ایکسٹیمپو اور سب سے پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے. سب سے پہلے الحمدللہ. ابھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں شو کیا صدمۃ الاولیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے، صرف آپ کی زبان نے کہا الحمدللہ. اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالر صدمۃ الاولیٰ کی پہلی مینیفیسٹیشن. ہاں، اس کے بعد لانگ ٹرم آپ کیا ایکشن لیتی ہیں اس پریشانی کے اندر، کیا چوائسیز کرتی ہیں، کیا ڈیسیشنز لیتی ہیں، وہ آپ کے لیے اس صدمۃ الاولیٰ کی سیکنڈ اور پرولونگ فارم آ جائے گی. پر اللہ کے دین کو سمجھنا اتنا ہی آسان. جن لوگوں کو الحمدللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے وہ اتنی پرسسٹنٹ ہوتی ہے، جو واقعی الحمدللہ دل سے کہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق کو مینٹین رکھتے ہیں، کہ ان کو مشکل سے مشکل حالات میں دنیا بھول جائے گی، اللہ کا کلمہ نہیں بھولتا. کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا، آپ میں سے یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ایمرجنسی ڈاکٹرز. کبھی آپ کسی ڈاکٹر سے بات کریں جو ایمرجنسیز میں کام کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ لیکچر سے بات ہو رہی تھی، ایمرجنسی کے ڈاکٹرز سے. ان کا کہنا یہی تھا، میں نے کہا لوگوں کو کتنا بھی کوشش کر لو کلمہ نہیں پڑھتے. ایمرجنسی کے ڈاکٹر آئے دن موت دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی ڈیتھ ہو رہی، کبھی کسی کی ڈیتھ ہو رہی. اینڈ the doctor was desperate in saying that کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو آخری وقت میں کلمہ پڑھا دیں، وہ پڑھتے ہی نہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ بیکاز زندگی کے پیچھے کی پیس میں کلمہ تھا ہی نہیں زبان کے اوپر. they were not used to of it. کچھ دن پہلے ایک شخص کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، بہت برا کار ایکسیڈنٹ. جب آس پاس لوگوں نے امیڈیٹلی اس کو دوسری کار میں ڈال کر ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی، they were saying اس انسان کی زبان پر صرف الحمدللہ، nothing else. he was bleeding constantly اور الحمدللہ. تو کسی صاحب نے پوچھا بھائی فون اس کا مل نہیں رہا تھا بیکاز کار اسمیش ہو گئی. کسی صاحب نے پوچھا اپنا فون نمبر یاد ہے یا کوئی آپ کو فون یاد ہے تو بول دیں. the person was saying مجھے کوئی نمبر یاد نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دنیا بھول گئی، اپنا نمبر بھی یاد نہیں آ رہا، گھر میں کسی کا نمبر یاد نہیں آ رہا. اتنی بڑی آزمائش آئی ہے. But that person was still saying Alhamdulillah from the tongue. یہ اس لیے ہوا ممکن کہ زبان کانسٹنٹلی لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کی پیس پر تھی. موت کے ٹائم پر بھی کوئی کسی طرح سے اپنے آپ کو ڈرامہ کوئین بنا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکے گا. موت کے وقت میں ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے. موت کے وقت میں وہی ہوگا جو میں پوری زندگی میں تھی، الٹیمیٹلی وہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اٹھانا ویسے ہی ہے جیسے مجھے موت آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں گائیڈنس دے دی ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں. آپ اپنے رمضان کی دعاؤں کی لسٹ اکثر بناتے ہیں لوگ، آپ نے بنائی ہوں گی. آپ اس رمضان ایک کوشش کریں، چلتے پھرتے with this intention in mind کہ اللہ میں اس رمضان اس ذکر کو اپنی زبان پر کانسٹنٹلی رکھنا چاہتی ہوں تاکہ جب تک مجھے یاد رہے میں لا الہ الا اللہ کہتی رہوں، تاکہ موت پر مجھے یہ کلمہ نصیب ہو جائے. چلتے پھرتے آپ یہاں آ رہی ہیں، آپ تیار ہو رہی ہیں، آپ کچن میں ہیں، آپ کوئی اپنے ہاتھوں سے کام کر رہی ہیں اور آپ زبان سے خاموش ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پورا پڑھنا چاہ رہی ہیں الحمدللہ پورا پڑھیے. اور اگر صرف لا الہ الا اللہ کہنا چاہ رہی ہیں with the intention in mind کہ جب ملک الموت میری روح قبض کرنے آئے میری زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے قابل ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کے اندر ایک کیفیت دے دیں گے.